الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم آمین یا رب العالمین۔ آج ہم نے انشاءاللہ درس السابع عشرہ اس کا مطالعہ کرنا ہے، 17ویں درس کا، صفحہ نمبر 88 ہے، اور اس میں جو قاعدہ ہم نے پچھلے 16ویں درس میں پڑھا ہے اسی کی کچھ مزید اپلیکیشنز ہیں۔ وہ قاعدہ کیا تھا؟ وہ قاعدہ یہ تھا کہ ہم نے یہ بات دیکھی تھی کہ ویسے تو جب مطابقت ہو جنس اور عدد کی، جنس اور عدد میں کوئی چیز کسی دوسری شے کو فالو کر رہی ہو تو وہ طریقہ کیا ہوتا ہے کہ اگر پیچھے مذکر ہے تو فالو کرنے والی شے بھی مذکر ہوگی، واحد ہے تو واحد فالو کیا جائے گا، جمع ہے تو جمع فالو کی جائے گی، مؤنث ہے مؤنث فالو کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کی ایک ایکسیپشن کیا ہے؟ اگر تو جب کسی لفظ کی جمع بنائی جائے اور جمع وہ لفظ واحد میں ہو تو عاقل ہو، یعنی انسان جن یا فرشتے کے لیے استعمال ہوتا ہو، تو پھر جب اس کی جمع بنے گی پھر تو نارمل طریقے پہ اس کو فالو کیا جائے گا، اس کے ساتھ جو چیز آ رہی ہے وہ اس کو ویسے ہی فالو کرے گی۔ لیکن اگر جس چیز کی جمع بن رہی ہے وہ غیر عاقل ہے، چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو، تو اب جب اس کی جمع بنتی ہے تو اس کے ساتھ جو چیز اس کو جنس اور عدد میں فالو کرے گی اس کا فالو کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ واحد مؤنث لائی جائے گی، ٹھیک ہے۔ یعنی باب کی جمع کیا ہے؟ ابواب، ٹھیک ہے۔ تو باب غیر عاقل ہے، جب اس کی جمع ابواب بن گئی تو اگرچہ ابواب اپنے سٹرکچر میں کیا ہے؟ جمع مذکر، لیکن اگر اس کی صفت لائیں گے مثال کے طور پہ ابواب، پھر کیا لائیں گے؟ مفتوحتن، ابواب مفتوحتن، اگر صفت لا رہے ہیں۔ اگر الابواب مفتوحتن کر رہے ہیں، خبر لا رہے ہیں، تب بھی ایسے ہی ہوگا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کو فالو کرنے کا طریقہ پھر بدل جائے گا، وہ کیا ہو جائے گا؟ واحد مؤنث۔ کب؟ جب کسی ایسے لفظ کی جمع استعمال ہو جو غیر عاقل ہو، انسان جن یا فرشتوں کے علاوہ ہو، چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث، جب جمع بن جائے گا اس کے ساتھ جو بھی چیز اس کو فالو کرے گی جنس اور عدد میں وہ واحد مؤنث لائی جائے گی۔ تو یہ ہم نے اس کی کچھ مشق پچھلے درس میں پڑھ لی تھی، اب یہاں جو ہے وہ جملہ اسمیہ کے طریقے پہ اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ نہیں، اگر غیر عاقل مذکر کی جمع ہے یا مؤنث کی جمع ہے، دونوں صورتوں میں جمع بنے گا تو مؤنث جمع آنا چاہیے نا۔ مؤنث کا تو جمع مؤنث پہلے ہی ہم لیں گے نا۔ اگر تو عاقل ہے نا پھر تو واحد مذکر، غیر عاقل میں اگر جمع مذکر ہے نا تو پھر اس کے ساتھ تو واحد مؤنث آئے گا نا، لیکن اگر جمع مؤنث ہے تو اس کے ساتھ جمع مؤنث نہیں، اس کے ساتھ بھی واحد مؤنث آئے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی غیر عاقل عدد واحد مؤنث اس کے ساتھ فکس ہو گیا نا اس کے قاعدے میں، کہ جب غیر عاقل کی جمع بن جائے، ہاں صفت بھی ہو یا جو چیز بھی فالو کرے گی، خبر بھی فالو کرتی ہے نا موسٹ کیسز میں، خبر بھی مبتدا کو جنس اور عدد میں فالو کرتی ہے، اسی طرح اس میں اشارہ ہے وہ فالو کرتا ہے، اسی طرح صفت کرتی ہے، اسی طرح فعل کرتا ہے، ضمیر کرتی ہے، تو یہ سب چیزیں اسی طرح فالو ہوں گی۔ تو وہ کہتے ہیں جی ابواب المسجدی مفتوحتن، اگر واحد ہو تو کیا ہوگا؟ باب المسجدی مفتوحن، ٹھیک ہے نا، مسجد کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ لیکن اب جب ابواب کیا تو یہ جمع کس کی بنی؟ غیر عاقل کی، مسجد کے دروازے کھلے ہیں، ہاں مسجد کے دروازے، تو اب اس کی خبر کیا لائیں گے؟ واحد مؤنث، گولتا لگا دیں گے مفتوحتن، ترجمہ واحد مؤنث میں نہیں ہوگا، مسجد کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ترجمہ یہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ ابواب المسجدی مفتوحتن، مسجد کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر باب بالفرض غیر عاقل نہ ہوتا، عاقل ہوتا، تو پھر مفتوح کی جمع بھی عاقل کے طریقے پہ آتی، ٹھیک ہے، جمع مذکر پراپر اس کو استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہاں چونکہ وہ غیر عاقل تو مؤنث ہے۔ لمن هذه البیوت الجدیدۃ، یہ نئے گھر کس کے ہیں؟ اب البیوت کا ذکر کیا جا رہا ہے، غیر عاقل کی جمع ہے تو سر ایک سیکنڈ، آئی ایم سوری جی، یہ جو اس پہلے والے میں مبتدا جو ہے وہ باب المسجد ہی پورا مبتدا ہے؟ ہاں جی پورا مبتدا، جب مرکب اضافی مبتدا بنے تو پھر اس پورے کو ہی مبتدا کہتے ہیں، لیکن اصلاً اس میں جو مبتدا کا اطلاق ہوتا ہے وہ مضاف پر ہوتا ہے اور مضاف الیہ اس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، لیکن کہنے میں ہم پورے کو کہیں گے۔ ٹھیک ہے۔ لمن هذه البیوت الجدیدۃ، یہ نئے گھر کس کے ہیں؟ البیوت کے ساتھ اشارہ بھی هذه ہی آیا اور اس کی صفت بھی الجدیدہ آئی، واحد مؤنث۔ یہ نئے گھر کس کے ہیں؟ اگر واحد ہوتا تو کیا ہوتا؟ لمن هذا البیت الجدید، جمع میں کیا ہے؟ لمن هؤلاء البیوت الجدد، یہ نہیں ہے،
ٹھیک ہے نا, اصلاً تو یہ ہونا چاہیے تھا نا, ہاؤلاء البیوت الجدود, لیکن کیا آیا ہذہ البیوت الجدیدۃ. ضمیر بھی واحد کی لے اور آگے بھی اس کو ہاں اشارہ بھی واحد مؤنث کا اور صفت بھی واحد مؤنث, ٹھیک ہے, آگے ضمیر بھی واحد مؤنث. ہیا, اب ہیا یہاں واحد مؤنث کوئی نہیں ہے, یہ کون ہے؟ البیوت, ٹھیک ہے. ہیا لمدیر الشریکتی, وہ کمپنی کے ناظم کی ہیں, ٹھیک ہے. شریکہ جو ہے وہ کمپنی کے معنوں میں شراکت ہوتی ہے نا اس میں. کمپنی کا معنی بھی یہی ہے نا, لٹرل میننگ دیکھیں تو لوگوں کمپنی کا مطلب کیا ہے؟ شراکت. تو شریکہ اس کو کہا جاتا ہے, مدیر اس کا ناظم. مرکب اضافی ہے. النجوم جمیلۃ, ستارے خوبصورت ہیں. ہذہ الدروس سہلۃ, یہ اسباق آسان ہیں, ٹھیک ہے. اچھا یہ جملہ کل ہم نے بنایا بھی تھا, جنہوں نے دے دیا. فی الہندی لغات کثیرۃ, ہند میں بہت سی زبانیں ہیں. ہند میں بہت سی زبانیں ہیں. اب لغات کثیرۃ یہ مبتدا ہے, فی الہندی خبر ہے. مرکب جاری ہے نا, مرکب جاری مبتدا نہیں ہوگا نا, لیکن مرکب جاری اگر خبر مقدم ہوگی تو مبتدا مؤخر ہو گیا, اور مبتدا مؤخر ہو جائے تو اس کو نکرہ لانا جائز ہوتا ہے, لہٰذا یہاں پہ اس کو نکرہ لایا گیا. لغات کثیرۃ یہ مبتدا. لغت کی جمع ہے نا, لغات جمع سالم, لیکن لغت غیر عاقلہ تو صفت کیا ہی واحد مؤنث, مرکب توصیفی ہے. این الکتب الجدیدۃ, نئی کتابیں کہاں ہیں؟ ہیا فی المکتبۃ, وہ لائبریری میں ہیں, ٹھیک ہے نہیں ہیں. تلک السرور مکسورۃ, اب یہاں تل کا آیا ہے, ٹھیک ہے. وہ پلنگ ٹوٹے ہوئے ہیں. الساعۃ الیابانیۃ, اچھا جی یہ اس میں وہ بیٹھ ہیں پلنگ ہیں یہ بھی آ سکتا ہے یا نہیں, کیونکہ السرور مبتدا کے ساتھ ہے نا, وہ پلنگ ٹوٹے ہوئے ہیں. یہ وہی فرق ہے نا, ھذا الکتاب لحامد اور ھذا کتاب حامد, وہی فرق ہے نا. تلک السرور مبتدا ہے تو یہ پلنگ, سوری وہ پلنگ, مکسورۃ خبر ہے, ٹھیک ہے. وہ پلنگ ٹوٹے ہیں, اگر وہ ٹوٹے ہوئے پلنگ ہے تو پھر ہوگا تلک سرور مکسورۃ, ٹھیک ہے. پھر وہ سرور خبر میں چلا جائے گا بطور مرکب توصیفی, ٹھیک ہو گیا. یہ ایک قسم کا یہ تو ہو گیا نا جی, تل کا جو ہے وہ مبدل منو اور بدل یہ ہو گیا سرور. ہاں جی ایسے ہی, اور یہ پورا مبتدا ہو گیا. تلک السرور مبتدا ہو گیا, مکسورۃ خبر. الساعۃ الیابانیۃ رخیصۃ, جاپانی گھڑی سستی ہے, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ وہ قاعدہ اپلائی نہیں ہو رہا کوئی, یہاں پہ نیا, یہ جاپان کی گھڑی بھی ہو سکتا ہے نہیں, اصل میں صفت کا طریقہ کار ہے نا, یابانی آیا نا, جاپانی, اس لیے میں کہہ رہا ہوں جاپانی گھڑی. اگر جاپان کی گھڑی ہو تو ساعۃ الیابانی, پھر وہ مرکب اضافی والا سٹرکچر ہو جائے گا. باریک سا فرق ہے. یہ سٹرکچر کون سا ہے؟ یہ توصیفی ہے نا, توصیفی ہے. الساعۃ الیابانیۃ, جاپانی گھڑی, ٹھیک ہے. ہاں اگر آپ کہیں نا ساعۃ الیابانی مرکب اضافی, ساعۃ الیابانی, ساعۃ مضاف الیابانی مضاف, پھر ہوگا جاپان کی گھڑی, ٹھیک ہے. ساعۃ الیابانی, یہ اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو یائے نسبتی ہے نا, الیابانیۃ میں یا کون سی ہے؟ یائے نسبتی ہے نا, شد والی, پاکستانی, ہندوستانی, جاپانی. تو اگر اس طرح کی یا ہے نا یائے نسبتی, تو اگر یائے نسبتی کے بغیر کوئی مفہوم مرکب اضافی سے ادا ہو رہا ہے نا, ساعۃ الیابانی مرکب اضافی سے ادا ہو رہا ہے نا, تو اس کو یائے نسبتی کے ساتھ استعمال کیا جائے تو وہی مفہوم مرکب توصیفی میں ادا ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. ساعۃ الیابانی, الساعۃ الیابانیۃ, ٹھیک ہے. لیکن یہاں یہی کہنا بہتر ہے, ساعۃ الیابانی میں وہ جملہ یعنی اس طرح زیادہ فصیح یا خوبصورت نہیں بنے گا. جاپان کی گھڑی کی نسبت بہتر ہے کہ آپ کہیں جاپانی گھڑی. دیکھیے جاپان کی گھڑی ہو پھر تو اس کی اسٹرکچر ہی بدل جائے گا, پھر تو سات کے ساتھ ال نہیں ہونا چاہیے. ہاں پھر ہو جائے گا ساعۃ الیابانی, یعنی یابانیہ بھی نہیں ہوگا, پھر کیا ہوگا؟ وہ مرکب اضافی ہو جائے گا. ہاں پھر وہ مرکب اضافی ہو جائے گا, ساعۃ یابانی بس. پھر اس کو یا نسبتی نہیں دیں گے نا, یابان, جاپان لکھیں گے نا صرف, یابان, الیابان, ساعۃ الیابانی, جی بالکل ٹھیک. لیکن یہاں یہی اسلوب بہتر ہے, کیونکہ گھڑیاں بہت سی ہوتی ہیں نا صاحب. جاپان کی اگر تو ایک ہی ہو نا, اگر آپ صدر کی بات کر رہے ہیں, وزیر اعظم کی بات کر رہے ہیں مثلاً, تو پھر تو وہ ایک متعین ہوگا نا, پھر تو آپ اس کو مرکب اضافی سے نسبت دے دیں, ٹھیک ہے.
وزیر الیابانی، اور یا آپ کہیں الوزیر الیابانی یو، ٹھیک ہے؟ تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن گھڑیاں جو کہ بہت سی ہوتی ہیں تو لہٰذا وہاں پہ اس طرح استعمال کرنا زیادہ بہتر ہے، جاپانی گھڑی کہنا۔ جی وعلیکم السلام۔ جی وہ یہاں پہ نہیں، منیر اویس صاحب ان اوپر ہوں گے غالباً۔ الساعۃ الیابانیۃ رخیصۃ، جاپانی گھڑی سستی ہے۔ اچھا یہاں یہ قاعدہ اپلائی نہیں ہو رہا واحد مؤنث والا، یہاں تو نارمل ہے نا، مؤنث واحد مؤنث ہی ہے نا، الساعہ اس کی صفت الیابانی یہی آئے گی اور اس کی خبر بھی رخیصۃ ہی آئے گی، یہاں وہ غیر عاقل کے جمع والا قاعدہ اپلائی نہیں ہو رہا۔ پھر ہوتا الساعات الیابانیۃ رخیصۃ، ٹھیک ہے؟ جاپانی گھڑیاں، وہاں بھی یابانیات نہ ہوتا، پھر وہاں یابانیہ ہو جاتا الیابانیہ، لیکن ساعہ جو ہے وہ ساعات ہو جاتا جمع سالم۔ ہذہ الحمر للفلاح، یہ گدھے کسان کے، اور حمر کی دوسری جمع حمیر بھی آتی ہے۔ ہذہ الحمیر، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر آتا نا، تو ایک جمع حمر ہے ایک جمع حمیر ہے۔ ہذہ الحمر او ہذہ الحمیر للفلاح، یہ گدھے کسان کے ہیں۔ یہ بھی غیر عاقل ہے، اگرچہ جاندار ہے لیکن غیر عاقل ہے، لہٰذا اس کے ساتھ ہادی ہی آئے گا۔ پھر کہتے ہیں اَیْنَ کُتُبُکُنَّ یا اخواتو، اے بہنوں تمہاری کتابیں کہاں ہیں؟ ہیا فی الفصل، وہ کلاس روم میں۔ اب یہ ہیا جو ہے وہ کس کے لیے آ رہا ہے؟ کتب کے لیے آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اخوات کے لیے تو ویسے بھی ہنہ آنا چاہیے تھا نا، لیکن اگر آپ اَیْنَ کُتُبُکی یا اختی کہتے ہیں نا مثال کے طور پہ، یا اختو، تو پھر بھی ہیا میں کنہ کو جمع میں آیا، پھر کنہ بھی تو وہ تو اخوات ہے نا، اخوات سے مخاطب کر رہے ہیں نا ان کو، اس وجہ سے۔ لیکن اگر آپ واحد مؤنث کو بھی مخاطب کرتے ہیں نا، اَیْنَ کُتُبُکی یا اختو ہیا فی الفصل، تو یہاں ہیا سے مراد اخت نہ ہوتی پھر، ٹھیک ہے نا، کیونکہ کتابوں کی بات ہو رہی ہے نا، پھر ہیا فی الفصل سے بھی مراد یہ ہوتا الکتب فی الفصل، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جملے کے سیاق و سباق سے بھی واضح ہو رہا ہے نا کہ کتب کی بات کر رہے ہیں ہم۔ جی جی وہ کلاس روم میں ہے۔ ہاں ٹھیک ہو گیا۔ ہذہ کتبی، یہ میری کتابیں ہیں، کتبی وہی مرکب اضافی، وتلک کتب اختی، اور وہ میری بہن کی کتابیں ہیں۔ اب یہاں تلکا جو ہے وہ اخت کی طرف اشارہ نہیں کر رہا، اس کی طرف کر رہا ہے کتب کی طرف۔ ہذہ مکاتب الطلابی، یہ طلبہ کے میز ہیں، ڈیسکس ہیں۔ مکاتب جو ہے وہ مضاف بن رہا ہے، الطلاب مضاف الیہ ہے، طلبہ کے میز ہیں، مکتب کی جمع ہے نا، مکتب کی جمع ہے مکاتب، یہ طلبہ کے میز ہیں۔ تو مکاتب الطلابی یہ یہاں بھی حاضی مکاتب کی وجہ سے آیا ہے۔ مکاتب کی وجہ سے آئے۔ فی ھذا الشارع فنادق کبیرۃ، اس سڑک پر، شہرام میں بڑے ہوٹل ہیں۔ ہاں اس شہرا میں یا اس شہرا پر بڑے ہوٹل ہیں، ٹھیک ہے؟ تو فنادق جو ہے یہ بھی غیر عاقل کی جمع ہے نا، فندقن کی جمع ہے، تو اس کے ساتھ بھی صفت کیا آئی؟ کبیرتن، واحد مؤنث۔ اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ، آنے والے سوالات کے جوابات دیجیے۔ الاسئلہ بھی سؤال ان کی جمع ہے، سوال کیا ہے؟ غیر عاقل، اس کی جمع جب بنی الاسئلہ تو اس کی صفت کیا آئی؟ واحد مؤنث الآتیہ، ٹھیک ہے؟ اچھا اسی پیٹرن پہ اسی پیٹرن، ہاں بالکل اسی پیٹرن پہ۔ این الکتب الجدیدۃ، نئی کتابیں کہاں ہیں؟ جی کیا جواب ہے؟ ہیا فی المکتبۃ، ٹھیک ہے، وہ مکتبے میں ہے، لائبریری میں ہے یعنی۔ لمن ہذہ البیوت الکبیرۃ، یہ بڑے گھر کس کے ہیں؟ ہیا لمدیر الشریکۃ، وہ کمپنی کے سی ای او کے ہیں، ناظم کے ہیں، ٹھیک ہے، ہیڈ کے ہیں۔ ابواب السیارۃ مفتوحۃ، کیا گاڑی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں؟ نعم ابواب السیارۃ مفتوحۃ، ٹھیک ہے، یا آپ لا بھی کہیں تو اس میں خیر مشکل ہو جائے گا، تو نام ہی کر لیں آپ، یا یہ ہو سکتا ہے آپ کہیں لا ابواب المسجد مفتوحۃ، اگر جملے کے جو ٹیکسٹ سے دیکھیں نا تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں لا
ابواب المسجد مفتوحۃ، نہیں دیکھیے اس میں جو لکھا ہے نا اب کیا مسجد کے دروازے کھلے ہیں، نہیں سوری کیا گاڑی کے دروازے کھلے ہیں. ہاں تو گاڑی کا ذکر ہی نہیں تھا نا اصل میں، اس لیے میں نے کہا تھا کہ نام جی ہاں ابواب السیارتی مفتوحۃ، ہاں گاڑی کے ٹھیک، دروازے کھلے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کہیں کہ مسجد کے کھلے ہیں تو پھر آپ یوں جملہ بنا سکتے ہیں کہ سوال ہو کر کے ابواب السیارۃ مفتوحۃ، کیا گاڑی کے دروازے کھلے ہیں؟ لا، نہیں. ابواب المسجد مفتوحۃ، مسجد کے دروازے کھلے. اسی طرح نفی کرتے پھر ہم نے کرنا کسی جملے کی تو لا ما ابواب السیارۃ. ہاں اس میں پھر خبر نصب میں جاتی ہے نا، یا با لگا کے جر میں، وہ دوسرا قاعدہ ہے نا، اس لیے وہ اسلوب میں نے ذکر نہیں کیا. وہ ہوگا لا ما ابوا، یا لیسا بھی آ سکتا ہے، لیست آئے گا. پھر لیست بھی اسی لیے آئے گا، کیوں آئے گا؟ غیر عاقل کی وجہ سے. لیست جو ہے وہ ذہابت والا وزن ہے نا. لیست ابواب السیارتی مفتوحتن یا بھی مفتوحتن، وہ اسلوب دوسری کتاب میں ذکر کیا گیا. لا نہیں لائیں گے ہم، صرف لیست سے ہی وہ کریں گے. نہیں، لا تو نعم کے مقابلے میں آئے گا نا، اس کے بعد الگ. ہاں اس کے بعد آئے گا ما نہیں آئے گا. ماں بھی آ سکتا ہے، ماں ابواب السیارتی مفتوحتن، وہ بھی آ سکتا ہے. این اقلام المدرسی، مدرس کے قلم کہاں ہیں؟ ہی المکتبی، ہی علی المکتبی. ٹھیک ہے، میرا خیال یہ ٹیکسٹ سے نہیں دے رہے تو آپ کوئی بھی جواب دے سکتے ہیں. ہی علی المکتبی، وہ میز پر ہیں. ہی آیا اقلام کی وجہ سے. این الکلاب، فعال کا وزن، کتے کہاں ہیں؟ الکلاب فی الشارع. ہاں الکلاب فی الشارع یا ہی فی الشارع. اگر آپ ضمیر استعمال کریں تو کیا ہوگا؟ ہیا، کیونکہ غیر عاقل کی جمع ہے. این الحمیر، گدھے کہاں ہیں؟ ہیا عند الفلاح. ہیا عند الفلاح، وہ فلاح کے پاس ہے، کسان کے پاس ہے. ٹھیک ہے، جو فلاح ہوتا ہے نا، فلاح لام کے شد کے بغیر، اس کو کہتے ہیں کامیابی میں، وہ اس کا مصدر ہے. اور فلاح جو ہے نا وہ کسان کے معنوں میں آتا. اینا کتبکی یا مریم، اے مریم تمہاری کتابیں کہاں ہیں؟ ہیا فی المکتبتی. ٹھیک ہے، یا ہیا فی. پہلے جملے میں تو اس کا بھی وہ نہیں، رول نہیں اپلائی ہو رہا، یا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. کس میں؟ یہ اینا کتبی کا یا مریم، یہ تو نارمل فکر ہے. یہ تو اینا کتبکی، کتبکی مریم کی وجہ سے کی ہے نا جی. نہیں، کی تو مریم کی وجہ سے، کتب تو آ رہا ہے نا، جواب میں آئے گا نا. نہیں کتب تو آ رہے ہیں، وہ جواب میں تو وہ آ جائے گا، لیکن یہاں تو فکرہ جو لکھا جا رہا ہے اس میں وہ جو رول نہیں ہے. ہاں سوالیہ جملے میں نہیں ہے، جواب میں آئے گا، جواب میں آئے گا، جواب میں ہوگا جواب. اور باقی آپ اس کو پڑھیں گے کتبو کی، اینا کتبو کی. کتب مبتدا ہے نا، مبتدا ہے نا، تو وہ رفع میں ہوگا. کتبو اور پھر کی، اینا کتبو کی یا مریم، اے مریم تمہاری کتابیں کہاں ہیں؟ ہیا فی حقیبتی، علی المکتبی، فی حقیبتی، فی المکتبتی، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اینا دفاتر الطلابی، طلبہ کے رجسٹرز کہاں ہیں؟ ہیا یہ بھی علی المکتبی ہو سکتا ہے. ہیا علی المکتبی، فی حقیبت. ہیا فی حقیبہ کی جمع کیا استعمال ہوتی ہے؟ عقائبی. حقیبہ، حقائب اب کہیں پڑھی نہیں ہے آپ نے؟ پڑھی ہے کہیں حقائب؟ ایسے جوڑ لو. ہاں پتہ نہیں، اب اس کی کہیں دیکھی نہیں کہ حقائب آتی ہے کہ نہیں. حقیبات لگتا ہے یہ ٹھیک شنطہ یوز کرتے ہیں. شنطہ ہوگی، ٹھیک ویسے ہے جی. وہ تو یہ حقیبہ کی جگہ نا شنطہ یوز کرتے ہیں. شنطہ کس کے؟ طا کے ساتھ؟ ہاں جی، شین نون طا اور ہا. جی جی شنطہ. شنطہ، ٹھیک ہے. این الفنادق الصغیرۃ، چھوٹے ہوٹلز کہاں ہیں؟ ہیا فی الشارع. ہاں ہیا فی تلک ذالک الشارع کہہ سکتے ہیں آپ، وہ اس سڑک پر ہے. ٹھیک، ذالک، شارع تو مذکر ہے نا. ہیا فی ذالک الشارع، جمع تو نہیں بنی نا، جمع نہیں بنی تو واحد کے ساتھ ذالک ہی آئے گا نا. لمن ہذہ الاقلام الجدیدۃ، یہ نئے قلم کس کے ہیں؟ ہیا لحامد، ٹھیک ہے وہ حامد کے ہیں. حول المبتدا، مبتدا کو تبدیل کریں، فی کل، ہر ایک میں، من الجمل، آنے والے جملوں میں سے، الی جمع، جمع کی طرف. الجمل بھی ہم نے کل دیکھا تھا جملہ کی جمع ہے، جملہ غیر اکیلا اس کی جمع. دوبارہ بولتے تھے مبتدا کو تبدیل کریں تمام جملوں میں، آنے والے جملوں میں سے ہر ایک میں، جمع کی طرف. تو الجمل جو ہے وہ
غیر عاقل کی جمع ہے، اس کی صفت کیا آئی؟ الآتیہ، واحد مؤنث۔ تو مثال کیا ہے؟ الباب مفتوح، مذکر واحد، دروازہ کھلا ہے۔ الابواب مفتوحۃ، دروازے کھلے ہیں۔ اب انہوں نے تو صرف مبتدا کو تبدیل کرنے کو کہا ہے نا، لیکن ہم نے یہ بات شروع سے دیکھی کہ اگر آپ ایک چیز کو تبدیل کرتے ہیں تو اس کے بعد اس سے جو چیز متعلق ہے، جس نے اس کو کسی اعتبار سے فالو کرنا ہے، اس کو بھی آپ دیکھیں گے کہ اس کو تبدیل ہونا ہے تو آپ وہاں تبدیل کریں گے۔ تو لہٰذا یہاں پہ خبر چونکہ اس کو فالو کر رہی ہے تو فالو کرتے ہوئے اس کو تبدیل کریں گے، اور یہاں تبدیل کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اس کو جمع مذکر ہے تو جمع مذکر نہیں لائیں گے، غیر عاقل کی جمع تھی لہٰذا کیا لائیں گے؟ واحد مؤنث خبر۔ تو دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ ھذا قلم جدید، یہ ایک نیا قلم ہے۔ یہ قلم نیا ہے، یہ نہیں کیا ہے؟ یہ نیا قلم ہے۔ قلم جدید مرکب توصیفی ہے نا، ھذا مبتدا ہے، تو ھذا کو کریں گے ھذہ، سوری ھذہ اقلام جدیدۃ، ہؤلاء نہیں کریں گے، کیوں کریں گے؟ ھذہ قلم کی وجہ سے، ھذہ اقلام جدیدۃ، یہ نئے قلم ہیں۔ النجوم جمیل، جمیلۃ، النجم جمیل، ستارہ خوبصورت ہے، النجوم جمیلۃ، ستارے خوبصورت ہیں۔ ذالک کتاب قدیم، وہ پرانی کتاب ہے۔ تلک کتب قدیمۃ، ہاں، تلک کتب قدیمۃ، وہ پرانی کتابیں ہیں۔ ذالک البیت جمیل، اب یہاں جو ہے وہ ذالک البیت ہے، وہ گھر خوبصورت ہے۔ ذالک البیت، وہ گھر، جمیل، تلک البیوت جمیلۃ، وہ گھر، تلک البیوت جمیلۃ، وہ گھر خوبصورت ہیں۔ ھذا الدرس سہل، یہ درس آسان ہے۔ ھذہ الدروس سہلۃ، یہ درس آسان ہیں۔ ذالک الجبل بعید، وہ پہاڑ دور ہے۔ تلک الجبال بعیدۃ، بعیدۃ، وہ پہاڑ دور ہیں۔ ھذا المکتب مکسور، یہ میز ٹوٹا ہوا ہے۔ ھذہ المکاتب مکسورۃ، یہ میز ٹوٹے ہوئے ہیں یا یہ میزیں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ ھذا مسجد جمیل، یہ خوبصورت مسجد ہے۔ یہ مسجد خوبصورت ہے، یہ نہیں، کیا ترجمہ ہوگا؟ یہ خوبصورت مسجد ہے۔ تو ترجمہ اس کے جمع کیا ہوگی؟ ھذہ مساجد جمیلۃ، مساجد کا جو وزن ہے وہ غیر منصرف ہے۔ ھذہ مساجد جمیلۃ، جمیلہ منصرف ہی آئے گا تنوین کے ساتھ، جمیلۃ، یہ خوبصورت مسجدیں ہیں۔ ھذہ ساعۃ رخیصۃ، یہ سستی گھڑی ہے۔ ھذہ، اب یہاں ھذہ جمع کے لیے آ رہا ہے، ھذہ ساعۃ رخیصۃ، ساعات رخیصۃ، یہ سستی گھڑیاں ہیں۔ تلک الطائرۃ کبیرۃ، وہ پرندہ مؤنث بڑا ہے۔ تلک الطائرات کبیرۃ، ہاں، تلک طیور بھی آتا ہے، تلک الطیور کبیرۃ، تلک الطیور، طائرات بھی میں نے دیکھا جی، ویسے طائرات بھی ٹھیک ہے، ہاں جمع سالم بھی ٹھیک ہے، طائرات بھی ٹھیک ہے۔ طائرات اس کے لیے نہیں یوز ہوتا، ایروپلینز کے لیے۔ نہیں، وہ اڑنے والی چیز ہے نا، اس کا نام بھی طائرات۔ اچھا، وہ پھر ممکن ہے کہ یہاں طائرہ سے مراد ایروپلین ہی ہو، پیچھے بھی نا انہوں نے ذکر تو نہیں کیا، پتہ نہیں اب۔ بڑا ہے تو ایروپلین ہی ہے۔ ہاں، پرندے کو وہ تو طائرہ نہیں ہوگا سر، وہ طیارہ ہوگا، طیارہ، جہاز طیارہ۔ تو پھر طائرات نہیں اس کی ہو سکتی نا، وہ طیارات، اس کی طیارات ہوگی۔ پھر چیک کر لیتے ہیں۔ طائر، ہاں وہ تو لفظ لغتاً تو ٹھیک ہے نا، طائرتن جو ہے وہ مؤنث پرندہ لغتاً ٹھیک ہے، لیکن بعض اوقات لفظ کی کنوٹیشن بدل جاتی ہے نا جدید استعمال میں۔ طائر لاہوتی سے سر پتہ لگ رہا ہے کہ پرندہ ہی ہے۔ نہیں، وہ لغتاً تو پرندہ ہی ہے، لیکن اس کا اطلاق اگر وہ ایئرپورٹ پہ اہل زبان نے کرنا شروع کر دیا تو پھر ہمیں بھی کرنا پڑے گا نا، ایئرپورٹ یعنی ایروپلین پہ، لیکن ویسے وہ طیارہ ہی ہوتا ہے۔ حمزہ والی نہیں آئے گا، وہ طیارہ ہوگا۔ ہاں، وہ طیارہ اسی سے مبالغہ ہی ہے نا، چیک کر لیتے ہیں بتا تو۔ اچھا جی، کدھر گیا؟
جی یہ آ گیا طائرہ. اس سے مراد ایئر پلین ہی ہے. مرکبۃ ہوائیۃ اسقل من الہوا تتحرک فی الجو بقوۃ الوقود ذلک المحرک. ایئر پلین مراد ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں جی. اور اس کی آپ کو پتہ کیسے چلا جی؟ ڈکشنری سے پتہ چلا. اچھا نہیں آپ نے وہ اس کا مادہ میں نہیں ڈھونڈا؟ طائرے لکھا تھا. یہ تو مادے والے تو معاملات تو اس میں چلتے ہیں نا جو بڑی ڈکشنری ہوتی ہے آپ نے کھول کے سرچ کرنی ہو. الیکٹرانک ڈکشنری میں تو لفظ لکھیں تو وہ نکل آتا ہے. میں ایک منٹ اس کی جمع بھی دیکھ لیتا ہوں. تو ایروپلین کی تو سب طائرات ہی ہوگا. ہاں طائرات ہی ہوگا. چیک کر لیتا ہوں. اور پرندوں کا طیور ہوگا. ہاں وہ تو طائر سے طیور ہوتا ہے نا. جمع بھی دے دے گا میرا خیال. دینی تو چاہیے اس کو. ہاں ہاں میرا تو طائرات. ٹھیک ہے طائرات. یہ آپ نے قرآن 360 سے دیکھا ہے یا کسی اور سے دیکھا ہے؟ نہیں اس کے علاوہ بھی ہیں. یہ ہے اپلیکیشن ہے المعجم السری. ڈکشنری کے ڈکشنری ہے صرف. یہ کیا ہے، کیا نام ہے جی؟ المعجم السری. آف لائن. یہ اچھا جی ایپل کے سٹور میں ہوگی یہ میرا خیال ہے. ہاں میرا خیال ہوگی. لیکن اس میں وہ عربی میں ہی دیتا ہے ترجمہ بھی نا. ہے مطلب زیادہ موٹی تازی تو نہیں ہے نا جی؟ نہیں موٹی تازی موبائل میں تو موٹی تو نہیں ہوتی. سائز ہی ہوتا ہے بس. ایم بی ہوتے ہیں بس. باقی تو کتنی موٹی وہ تو پتہ نہیں چلتا. وہی مطلب تھا کہ جیسے ہوتا ہے نا کمپلیکیٹڈ، یعنی ہم جیسے لوگوں کے لیے ٹھیک رہے گی. نہیں اس میں تو سارا عربی میں ہی ذکر کرتے ہیں. اس کی تفصیل جو ہے نا وہ آپ کے لیے وہ تھوڑا مشکل ہو جائے گا. آپ وہ جو ہے نا کیا نام ہے اس کا، کیا تھی یار وہ کون سی ڈکشنری مشہور ہے وہ جو بلو اور یلو سا اس کا وہ ہوتا ہے. سر ہمارے لیے گوگل بیسٹ ہے سر. گوگل ایک تو لطف الرحمان صاحب کی ڈکشنری ہے. کیا نام ہے اس کا یار؟ وہ میں نے اپنے ذہن موبائل سے میں نام نوٹ کی نکل ہوئی گیا. ہے. ویسے چلیں اچھی بات ہے. کیا نام ہے اس کا؟ ڈکشنری بائی لطف الرحمان لکھا ہوا ہے. اچھا اچھا. یہ وہ ایک اور تھی میرے ذہن سے نام بالکل نکل گیا. چلیں ذہن میں آئے گا تو میں عرض کر دوں گا انشاءاللہ. وہ عربی سے اردو میں ہے تو وہ ذرا دیکھنا آسان ہوگا. اچھا تو کیا تلکت طائرات کبیرتن، سوری ہاں تلکت طائرات کبیرتن، وہ ایئر پلینز بڑے ہیں. ٹھیک ہے. تلکت طائرات کبیرتن وہ ایروپلین بڑا ہے. تلکت طائرات کبیرتن وہ ایروپلینز بڑے ہیں. ہذا طالب جدید یہ نیا طالب علم ہے. ہاؤلائی اب یہاں کیا ہے؟ عاقل ہے نا طالب علم. ہاؤلائی طلاب جدود یہاں نارمل طریقے سے جمع بنے گی. یہ نئے طلبہ ہیں. ذالک الرجل عالم کبیر یہ وہ آدمی بڑا عالم ہے. اولئک الرجال علماء کبار علماء غیر منصرف بغیر تنوین کے. اولئک الرجال علماء کبار. اب یہاں پراپر فالو ہوگا. رجل عاقل ہے وہ آدمی. یہ عاقل کی وجہ سے نارمل فکر ہے. وہ آدمی بڑے عالم ہیں. کبار وہاں بھی فالو کرے گا نا. صفت ہے نا. اولئک الرجال علماء کبار. اولئک الرجال مبتدا علماء کبار خبر مرکب توصیفی. ھذا النہر کبیر یہ دریا بڑا ہے. ہذہ الانہار کبیرۃ
یہ نہریں بڑی ہیں، ٹھیک ہے. اور نا تجری من تحتها الانہار، یعنی یہ دریا بڑھیں. تو تجری کا جو صیغہ ہے نا وہ مؤنث غائب کا ہے، ٹھیک ہے، واحد مؤنث کا صیغہ ہے، واحد مؤنث غائب کا مضارع کا صیغہ ہے. تو وہ تجری کس کے لیے آ رہا ہے؟ تجری الانہار، جاری سے ہے نا، جرا یجری تجری. تو تجری کا مطلب ہے لٹل میننگ کا وہ بہتی ہے، لیکن کس کے لیے آ رہا ہے؟ الانہار کے لیے، واحد مؤنث. تجری من تحتها میں جو ہا ہے نا وہ الجنہ کے لیے ہوتی ہے. بعض اوقات وہ الجنہ کے لیے ہوتی ہے، بعض اوقات الجنات کے لیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے. الجنہ کے لیے تو لٹرل ہے نا، الجنات کے لیے ہوتا ہے تو پھر وہ کیا ہے؟ وہی غیر عاقل کی جمع کے لیے کیا آتا ہے؟ ہا. تجری من تحتها الانہار ہے نا، تو تجری من تحتها الانہار اگر پیچھے صرف الجنہ آیا ہے تو پھر وہ واحد مؤنث ہی ہے، ہا جو ہے تحتها والا. اور اگر پیچھے الجنات آیا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ہا پھر غیر عاقل کی جمع کی وجہ سے ہوگا. پھر تجری من تحتی پھر ہا ہوگا نا، وہ جنت تو ویسے ہی مؤنث ہے نا، واحد مؤنث، پھر وہ فالو کر کے واحد مؤنث ہو جائے گا. کہتے ہیں جی ضع رکھیں فی الاماکن الخالیتی، خالی جگہوں میں، فی ما یلی، اس میں جو نیچے ہے. اب انہوں نے استعمال کرنا اخباراً مناسبتاً، مناسب خبریں. خبر کی جمع کیا ہے؟ اخبار. خبر کیا ہے؟ غیر عاقل. اس کی صفت کیا آئی؟ واحد مؤنث، مناسبتاً. اسی طرح اماکن جو ہے وہ بھی مکان کی جمع ہے نا، غیر عاقل کی جمع ہے، اس کی صفت کیا آئی؟ الخالیہ. دو ایگزامپل آ گئی اس میں. ٹھیک ہو گیا. تو البیت جدید جدید، النجوم جمیلۃ جمیلۃ، الباب مفتوح مفتوح، القلم مکسور مکسور، البیوت جدیدۃ جدیدۃ، الابواب مفتوحۃ مفتوحۃ مفتوحۃ، السیارات جمیلۃ جمیلۃ، گھڑیاں خوبصورت ہیں، سوری گاڑیاں خوبصورت. گاڑی المندیل وسخ، ہاں مذکر ہے، رومال میلا ہے. المنادیل وسخۃ، المنادیل ہو جائے تو کیا ہوگا؟ وسخۃ. الفنادق صغیرۃ، کبیرۃ یا صغیرۃ بولتا کے ساتھ. الطلاب عاقل ہاں سوری جمع کریں گے نا، عاقل، یہ بھی ٹھیک ہے. یہ سر ہم نے جمع کر تو لکھا نہیں ہوا کہیں بھی. وعلیکم السلام. جی جی کلاس سر یہاں جمع کا لکھا تو نہیں ہوا کہیں بھی. بس تھوڑی دیر تک چلے گی انشاءاللہ. جدیدۃ کر لیتے ہیں. یہ تقریباً 9 سوا 9 تک چلتی ہے، سوا 9 تک انشاءاللہ تقریباً، یا 9 تک. سر یہاں جمع کا تو کہیں لکھا نہیں ہوا. انہوں نے کہا ہے بس جو مبتدا ہے نا اس کے مطابق خبر لے کے آنی ہے. تو مبتدا اب طلاب ہے نا، طلاب عاقل کی جمع ہے نا، الطلاب عقلاء یا الطلاب عاقلون دونوں آ جاتی ہیں. عقلاء والا والا وزن ہے اس پہ بھی آ جاتا ہے، عاقلون بھی اور عقلاء بھی. الطلاب جدد، الطلاب مجتہدون، کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. القمصان یہ قمیص کی جمع ہے، یہ بھی غیر عاقل کی جمع ہے. القمصان جمیلۃ، قمیصیں خوبصورت ہیں، ٹھیک ہے. ہاتی لاؤ، جمع الکلمات الآتیتی، آنے والے کلمات کی جمع. باب سے کیا ہے؟ ابواب، بیت بیوت، نجم نجم نجوم. اس کو نجم نہیں پڑھنا، کیا پڑھنا؟ نجم، جیم ساکن ہے، نجم نجوم. اگرچہ کلکلا اس پہ ہوگا وہ تجوید میں اگر آپ پڑھیں تو. نجوم، قلم ان سے. یہ تو انہوں نے جمع کی پریکٹس کرنی شروع کر دیا، وہ قاعدہ کہاں چلا گیا؟ ہاں چلیں کوئی بات نہیں. ایسی ہے نا جی. جی جی جمع کی پریکٹس ہے نا. جی جی جمع کی پریکٹس ہے، لیکن وہ ساری جمع غیر عاقل کی ہیں نا. قلم اقلام اقلام، حمار ان سے حمور، حمیر یا حمور. سریر ان سے سرور، نہر ان سے انہار. یہ دریا کے لیے زیادہ استعمال ہوتا ہے عربی میں. سیارت سیارات جمع سالم. کلب کلاب. طائرۃ طائرات، ٹھیک ہے، یہ ایئرپلین کے لیے. درس دروس،
बहरुन बिहार बिहारुन, ठीक है। किताबुन कुतुबुन कुतुबुन, कमीसुन कुमसानुन कुमसानुन, कुमसान कुमसानुन कुमसानुन। ये गैर मुनसरिफ तो नहीं है ना, मेरा ख्याल नहीं है। दर्राजतुन दर्राजातुन दर्राजातुन, हकलुन हकूलुन हकूल नहीं हुकूलुन, फूल का वजन है ना। हाँ जी पेश आएगा ठीक, हाँ जी। पेश आएगा। हुकूलुन खेतों को कहते हैं। हाँ जी जबलुन जिबाल जिबालुन। हुकूलुन। अच्छा जी, एक चीज़ मैं देख लूँ क्या था, चलिए नहीं दिया हुआ। अलकलिमातुल जदीदा, नए अल्फाज, यहाँ भी वही कायदा अप्लाई हो रहा है। अलकलिमा की जमा अलकलिमात, सिफत क्या होगी? अलजदीदा। अशरिका कंपनी, जमा शरिकात। ये जब जीम लिखते हैं सारे, इसका मतलब जमा बयान करें। मुदीरुश शरीकती कंपनी का नाजिम, कंपनी का हेड, CEO, मैनेजर, जनरल मैनेजर, जो भी कह लें। अलकमीस से कुमसानुन, हाँ वाज़ेह हो गया ये मुनसरिफ है। अलकमीस से जमा कुमसानुन, कैसे पता चला मुनसरिफ है? तनवीन लिखी हुई उन्होंने, अगर वो तनवीन ना लिखते तो पता चलता कि ये वज़न गैर मुनसरिफ है। कुमसानुन कमीसें, रखीसुन सस्ते को कहते हैं। ठीक है जी, अगले का कायदा पढ़ लेते हैं, आसान ही है, फिर थोड़ा सा उसकी मशक करके तो एक आधी, तो फिर उसके बाद हम आगे चले जाते हैं। ये देख लेते हैं जैसे भी मुमकिन होता है। तो ये ज़्यादा तेज हो जाएंगे यार, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। बस कायदा पढ़ लें, आसान ही कायदा, आपको पसंद भी आएगा। ठीक है। वो आप कह रहे थे ना जमा पढ़ी हमने, मुसन्ना नहीं पढ़ा, तो मुसन्ना पढ़ लेते हैं। मुसन्ना शुरू करें? हाँ मैं तो शायद दूसरी बुक में है। अच्छा जी, देख लें क्या क्या इन्होंने जिक्र किया है। अच्छा जी, जो वाहिद या मुफरद होता है तो आप पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अरबी में आता है अदद में मुसन्ना, ठीक है, और फिर आता है जमा। जो तस्निया का लफ्ज़ है, तस्निया का लिटरल मीनिंग होता है मुसन्ना बनाना, ठीक है, यानी ये तस्निया का लफ्ज़ मसदर है, मुसन्ना बनाना। तो अगर आप किसी लफ्ज़ को कहें कि इसका इतलाक़ दो पर हो रहा है, तो टेक्निकली वो क्या होगा? वो मुसन्ना होगा। और इस मुसन्ना या दो बनाने के अमल को क्या कहते हैं? तस्निया, ठीक है। तो अब मार्कर थोड़ा सा चेंज करें सर, चेंज कर लेते हैं जी, नजर नहीं आ रहा अभी। अब ठीक है जी। हाँ जी, अब बेहतर है। अच्छा जी, तो वाहिद में जैसे आप लफ्ज़ देखें, क्या लफ्ज़ है मिसाल के तौर पे? अल्हम्दुलिल्लाह जी जी, वो मोनक साहब की मीटिंग थी, ऊपर है शायद? ऊपर होगी गालिबन, यहाँ क्लास हो रही है। किताबुन, तो इसका तरीक़ाकार क्या होता है? जो भी मुफरद लफ्ज़ है ना, उसके बाद आपने अलिफ ऐड कर लेना है और नून ज़ेर वाला, ये रफ़ा का तरीक़ाकार है। और नसब का तरीक़ाकार क्या है कि उसके बाद आपने या साकिन और नून ज़ेर वाला ऐड कर देना है। और जर का तरीका भी यही है नसब वाला, कि आपने या साकिन और नून ज़ेर वाला ऐड कर देना। यानी आनी की साउंड अगर किसी लफ्ज़ के आखिर में है तो नॉर्मली अक्सर व बेशतर वो क्या होगा? मुसन्ना। और अगर ऐनी की साउंड आखिर में है तो वो क्या होगा? मुसन्ना, नसब में और जर में और आनी में, रफ़ा में, ठीक है। तो किताब उनसे क्या बन? जर का और नसब का तो फिर एक ही हुआ ना जी।
جی ایک ہوا. یہ ویسے ہی ہے جیسے آپ نے مسلمونہ مسلمینہ مسلمینہ پڑھا تھا نا, اور مسلماتن 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 پڑھا تھا. تو جمع مذکر سالم جمع مؤنث سالم دونوں میں کیا تھا, نصب جر ایک جیسی تھی اور رفع الگ تھی. تو یہاں پہ بھی ایسی ہے, رفع الگ ہے, نصب جر ایک جیسی ہیں. کتابوں کی کتابانی. ہاں رفع میں کیا ہوگی, کتابانی. کتابانی, یہ اس کی رفع ہے, اور کتابینی. کتابینی. ٹھیک ہے, آخر میں زبر ہی ہوتی ہے, اس سے پیچھے آپ زبر دیتے ہیں, یعنی آخر یہاں زبر لگا کے یہ سب کریں گے. ٹھیک ہے, جیسے ہم نے پیچھے دیکھا تھا نا, مسلمونہ میں جو مفرد ہے اس کے آخر میں پیش دے کے واو ایڈ ہوتی تھی, اور مسلمینہ میں زیر دے کے یا یعنی یا نون ایڈ ہوتا تھا نا. مسلمونہ مسلمینہ مسلمین آخر میں پیش دیتے تھے رفع میں جمع سالم مذکر میں, اور زیر دیتے تھے نصب اور جر میں. تو یہاں تینوں صورتوں میں کیا کریں گے, آخر پہ زبر دیں گے. اگر پہلے زبر موجود ہے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں بھی ہے تو آخر میں آپ کیا دیں گے, زبر. کتابانی کتابینی یہ نصب ہے, اور کتابینی یہی اس کی جر ہے. ٹھیک ہے, آپ سیاق و سباق سے پہچان لیں گے کہ یہاں جر مراد لی جا رہی ہے یا نصب مراد لی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, مؤنث ہو اگر کوئی, جمع اس کی کیا ہے, کتبن. اس میں عاقل اور غیر عاقل کا فرق بھی نہیں ہے, مکسر اور غیر مکسر کا فرق بھی نہیں ہے, سالم کا فرق بھی نہیں ہے. بس جمع جو ہے نا یہ مثنیٰ, یہ اسم فعل میں بھی اکثر و بیشتر یہی ہے, کچھ تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے کچھ جگہوں پہ, لیکن یہ آنی یا آخر میں جو الف نون ہے نا, یہ اکثر و بیشتر اسی طرح ہی ہے. فعل میں خیرت مزید قواعد ہیں, اسم میں یہ آنی عینی اور عینی تقریباً سب کی جو ہے وہ اسی طرح بنتی ہے. ضمائر میں تھوڑا فرق ہو جاتا ہے, لیکن وہاں بھی الف آتا ہے اکثر. ٹھیک ہے, تو اسی طرح مؤنث ہو اگر آپ کہیں مثال کے طور پہ غرفتن, تو اس میں گولتا ختم نہیں کرنی. جمع سالم میں تو آپ نے کیا کیا تھا, جمع مؤنث سالم میں گولتا کو ختم کیا تھا نا. غرفتن سے تو خیر غرف بنتا ہے, لیکن غروفات بھی بن سکتا ہے نا. مسلمتن سے مسلمات بنایا تھا. تو یہاں آپ نے گولتا ختم نہیں کرنی, یہاں پہ آپ نے بس آخر میں زبر دینی ہے. تو اس کا رفع میں کیا بنے گا, غرفتانی. آخر میں تا تھا, اس پہ زبر دے کے آنی ایڈ کر دیا, اور نصب اور جر میں کیا بنے گا, غرفہ تعینی اور غرفہ تعینی. ٹھیک, اسی طرح اب آپ دیکھیں نا, بولتے ہیں نا حرمین شریفین, تو اردو میں ہمارا عرف یہ ہے کہ ہم یہ جو رفع والی ہے نا آنی, یہ نہیں بولتے. جیسے مسلمونہ بھی نہیں بولتے نا, ہم اگر جمع بولیں گے تو ہم کہیں گے مدرسین. اردو کا عرف یہ ہے کہ آپ اگر وہ جمع سالم عربی والی استعمال کریں تو وہ نصب جر کے پیٹرن پہ استعمال کرتے ہیں, اور اس کو یعنی رفع میں بول رہے ہوں جیسے بھی بول رہے ہیں, آپ بولیں گے مدرسین آئے, ہر جگہ مدرسین اسی طرح بولیں گے نا. تو اسی طرح ہمارا اردو کا عرف جو ہے وہ مثنیٰ میں بھی یہی ہے کہ ہم وہ عین والا بولتے ہیں. ٹھیک ہے, حرمین شریفین بولتے ہیں نا, حرمین شریفین. اس طرح معوذتین بول دیتے ہیں, یا زہراوین جو سورہ فلق سورہ ناس یا سورہ بقرہ آل عمران. تو ہم اردو میں عرف یہ ہے کہ ہم اس طرح بولتے ہیں, لیکن اگر اس کو عربی میں لکھیں گے تو وہ دیکھا جائے گا کہ آپ نے رفع استعمال کرنی ہے, نصب یا جر. تو اگر آپ کہیں گے دو حرم, تو لٹرلی کیا ہے, الحرمانی. الحرمانی رفع میں نا, الحرمانی. صفت بھی اس کو فالو کرے گی نا, صفت چاروں اعتبار سے کرتی ہے نا. اگر واحد ہے تو واحد فالو کرے گی, جمع ہے تو جمع, اور مثنیٰ ہے تو مثنیٰ کو فالو کرے گی. تو الحرمانی الشریفانی, الحرمانی الشریفانی یہ رفع ہے. اب اگر ہم بولتے ہیں خادم ال, تو پیچھے کیا ہے, خادم ال. اگر واحد کو کہہ رہے ہوں تو پھر اس کو کس میں جانا ہے, جر میں جانا ہے نا. تو کیا ہوگا, خادم ال, ہاں پھر آ جائے گا خادم الحرمین الشریفین. یہاں پہ جر میں اس کو کیوں مضاف الیہ بنا دیا نا, مضاف بنایا نا اس کو, حرمین شریفین کے خادم یا کا خادم. ویسے وہاں پہ جب وہ کے خادم بولتے ہیں تو یہاں بھی اس کی جمع ہوتی ہے, بعض اوقات خادمو بھی ہو سکتا ہے نا, وہ ہم نے پڑھا نہیں اسٹرکچر, لیکن پھر خادمو ہوتا ہے. تو ایک کو دیکھ رہے ہیں آپ, حرمین شریفین کا خادم. ٹھیک ہے, تو یہ جر بنی ہے اس کی. ابھی جر کیسے پتہ چلا, یہ مضاف الیہ کی وجہ سے جر بنی ہے. تو اس کی صفت جو تھی وہ بھی جر میں چلی گئی, اس کو فالو کرتے ہوئے. دونوں مثنیٰ تھے تو اس نے اس کو فالو کیا.
ٹھیک. تو یہ آخر میں نون کی زیر ہے تینوں میں, یہ بھی ہم نے نوٹ رکھنا ہے. جیسے مسلمونہ, مسلمینہ, مسلمینہ میں زبر تھی نا آخر میں, تو یہاں پہ تینوں صورتوں میں زیر ہے, اور یہ زیر اس کی تینوں صورتوں میں جر کو شو نہیں کر رہی, بلکہ رفع میں الف علامت ہے, نصب اور جر میں یا علامت ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اردو میں ہم جو لفظ بولتے ہیں نا مسلمانان یا مسلمانان یوں بولتے ہیں نا مسلمانان, تو یہ اردو یا سمجھ لیں اردو یا فارسی کا عرف ہے جمع کے لیے. ٹھیک ہے. یا طالبان بولتے ہیں نا, طالبون سے طالبان, وہ جمع استعمال کرتے ہیں. عربی میں اگر طالبان ہوگا تو اس سے مراد کیا ہے؟ 2 طالب علم. طالبانی کیا ہے؟ 2 طالب علم. تو عربی میں یہ آنی کی ساؤنڈ رفع میں یہ مثنیٰ کے لیے, اور اس کی پھر نصب جر کیا ہوگی؟ طالبینی. اور جمع کیا ہوگی؟ طلاب یا طالبین یا طالبون. ٹھیک ہے. سر طالبان ہیں پھر ان کو طالبون کہلانا چاہیے. نہیں یہی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ اردو, فارسی وغیرہ, یا ان کی شاید افغانی میں بھی ایسے ہو, تو وہ کون سی زبان بولتے ہیں؟ پشتو بولتے ہیں. تو وہاں پہ مطلب دوسری اردو میں یا فارسی وغیرہ میں یہ عرف ہے کہ آن لگا کے بھی جمع بنائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. ہم بولتے ہیں نا مسلمانان ہند, تو مسلمان ہم اردو واحد بولتے ہیں نا, تو جمع کیا بناتے ہیں؟ مسلمانان. یہ اردو اور فارسی وغیرہ کا جو ہے وہ عرف ہے کہ آن سے جمع بنائی جاتی ہے. لیکن عربی میں جب آنی ہوگا تو اس سے مراد جمع نہیں ہوتی, اس سے مراد مثنیٰ ہوتا ہے. تو وہ جو کہتے ہیں وہ جمع کے معنوں ہی میں کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بنیادی سا قاعدہ ہے, ہر جگہ اسی طرح اپلائی ہو جاتا ہے. بس گولتا جہاں مؤنث ہے وہاں گولتا بھی نہیں لگائی جائے گی. تو جس کی جمع سالم استعمال ہوتی ہے اس کے ساتھ بھی یہی ہوگا. رجل سے رجال ہے تو کیا ہوگا؟ رجولانی, رجلن رجولانی, رجولینی رجولینی. ٹھیک ہے. اس کی جمع مکسر ہوتی ہے. عاقل ہے, غیر عاقل ہے, سب میں ایک ہی طرح استعمال ہوگا. اور اگر آپ کہیں کہ یعنی جمع سالم والا ہے تو مسلمون سے کیا ہے؟ یہ مسلمونہ تو جمع تھی نا, تو اس کا مثنیٰ کیا ہوگا؟ ہاں یہ بھی دیکھنے کی بات ہے. مسلمانی, یہ مسلمان نہیں لکھا, مسلمان عربی کا لفظ نہیں, عربی کا لفظ کیا ہے؟ مسلم. ٹھیک ہے. اس کی مثنیٰ ہے مسلمانی. مسلمانی کا مطلب ہے 2 مسلمان. اور مسلمینی, مسلمانی, مسلمینی اور مسلمینی. مسلمونہ, مسلمینہ, مسلمینہ. یہ ساؤنڈز آپ یاد کر لینا. مطلب اونا یہ ساؤنڈ ہے جمع مذکر سالم رفع کی. اینا یہ آخر میں ساؤنڈ آ رہی ہے تو یہ کس کی ہے؟ جمع مذکر سالم نصب یا جر کی. ٹھیک ہے. آتن یا آتو آخر میں آ رہا ہے لمبی تا والا, تو یہ کس کی ساؤنڈ ہے؟ جمع مؤنث سالم رفع. اور آتن یا الف لام ہے تو آتی آ رہا ہے, تو یہ کیا ہے؟ جمع مؤنث سالم کس میں؟ نصب یا جر میں. معرفہ نکرہ دونوں تنوین یا تنوین کے بغیر, نصب یا جر. اور اگر آنی آخر میں آ رہا ہے تو یہ ساؤنڈ کس کی ہے؟ مثنیٰ رفع کی. اور عینی آخر میں آ رہا ہے تو یہ ساؤنڈ کس کی ہے؟ مثنیٰ نصب یا جر کی. ٹھیک ہے. تو جمع مذکر سالم میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ رفع میں واؤ سے پہلے پیش دینی ہے, اور نصب جر میں پیچھے زیر دینی ہے, اور آخر وہاں واؤ ایڈ ہو رہا تھا رفع میں, اور یا نون جو ہے وہ نصب جر میں ہو رہا تھا. یہاں پہ کیا ہے؟ تینوں صورتوں میں مفرد لفظ کے آخر میں زبر دینی ہے. گولتا ہو تب بھی گولتا کو باقی رکھنا ہے. جمع مؤنث سالم میں گولتا کو ہم نے ریموو کیا تھا آتون ایڈ کرنے سے پہلے. یہاں پہ آپ گولتا کو بھی باقی رکھیں گے. بس آپ کا جو بھی مفرد لفظ ہے اس کے آخر میں آپ نے زبر دے کر رفع میں آنی ایڈ کرنا ہے, نصب میں عینی, اور جر میں بھی عینی. اور ان تینوں صورتوں میں آخر میں جو نون زیر والا ہے اس کو آپ سمجھ لیں مثنیٰ کی علامت کہہ لیں, اور رفع میں الف علامت ہے اس کی رفع کی, اور نصب اور جر میں یا علامت ہے نصب اور جر کی بالترتیب. مسلمات, یہاں کیا ہوگا؟ مسلمتانی. مثنیٰ بنانا ہے وہاں گول, وہاں تو ریموو کیا نا, وہاں تو آتن ایڈ کیا نا, مسلمتن تھا نا, پہلے اس کو ختم کیا تھا, پھر میم بچ گیا تھا نا آخر میں, پھر میم پہ زبر دے کے آتن لمبی تا ایڈ کی تھی. گولتا وہاں ختم کر رہے تھے. ٹھیک ہے. لمبی تا ایڈ کر رہے تھے, گولتا ختم کر رہے تھے, لیکن مثنیٰ میں گولتا کو آپ نے ختم نہیں کرنا, اگر ہے تو وہ ویسے ہی رہے گی. ٹھیک ہو گیا. تو اس کا آسان ہی قاعدہ ہے, تقریباً سب کے سب مثنیٰ اسی طرح بن جاتے ہیں. فعل میں تھوڑی سی تفصیل ہوتی ہے, ضمائر میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے, لیکن نارمل اسم جو ہیں وہ
کم و بیش سب کے سب ایسے ہی بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. باقی جہاں تھوڑا سا فرق ہے وہ جو اخن سے بنتا ہے تو اس میں تھوڑا سا لکھنے کا فرق ہے. اخن جو ہے وہ کیسے بنتا ہے انہیں آگے دیا بھی ہوا ہے. یہ بنتا ہے اخوانی اور اخوینی اور جر بھی اخوینی. ٹھیک ہے. اس میں واو ایک ساتھ ایڈ ہو کے تو پھر اس کو لکھا جاتا ہے اخوانی. آخری ساؤنڈ ابھی وہی ہے آنی اینی. اخوانی اخوینی اخوینی. ٹھیک ہے. اور باقی واضح اختن سے تو اختان اختینی بنے گا. امن سے امان امین بنے گا. یہ واو ہم نے ایڈ کیا ہے. ہاں یہاں پہ وہ اصل میں اس کا دو ہے نا. ابن سے بھی یہی ہوگا. ابن سے اباوانی اباوانی ابا وینی. یہ وہ تو نہیں سکتا. ٹھیک ہے. کیا ہوا؟ دو ابو تو نہیں وہ کر سکتے ہیں. ہاں وہ بات آپ کی درست ہے. ویسے میں اسٹرکچر کے بارے سے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. ایسا ویسے یہ اس سے فرق نہیں پڑتا. آپ جب والدین بولتے ہیں نا تو والدین بھی کیا ہے؟ والدین ہے نا. تو والدین میں اصلاً تو کیا دو والد لیکن مراد کیا ہوتا ہے؟ ماں باپ. تو یہ اباوان کا لفظ لکھا ہے جی اخوان کے اخوینی اخوینی اخوینی. تو یہ وہ تو ہو گیا اس کے نیچے تو لکھا اباوانی اباوینی. اصل میں تو ابن والد کو کہتے ہیں نا. لیکن جب یہ مثنیٰ استعمال ہو تو اس سے مراد ماں باپ ہوتے ہیں. قرآن مجید نے اس کو اس طرح سے ہی استعمال کیا ہے. ابو وانی ہے. اباوانی. انہوں نے قرآن پاک میں اب یہ والدین کے لفظ سے وہ والدین تو آئے نا. رب اغفر لی ولی والدیہ. والدیہ بھی یہی ہے. والدین اور یا ہے وہ یا نون گر جاتا ہے. والدیہ تو وہ تو وہی ہو گیا نا. والدین سے ہو گیا. مراد کیا دونوں والدین کا مطلب کیا ہے؟ ماں اور باپ. اسی طرح ابا یہ آیا ہے کسی جگہ. اس میں ماں باپ دونوں انکلوڈ ہو جائیں گے. ہاں اگر یہ مثنیٰ آئے گا تو ابن کے مثنیٰ سے مراد کیا ہے؟ ماں باپ. دو باپ مراد نہیں ہے. ماں اور باپ مراد ہے. اباوان یہ کہیں آیا ہے میرے ذہن میں نہیں آ رہا. والدین کا مطلب ہم یہاں پہ لیں گے. ابواہ مؤمنین اس طرح ہے. ابواہ مؤمنین یہ کوئی آیت ہے. ابواہ وکان ابواہ میں اس طرح ہے. اب اس طرح کی کوئی آیت ہے. وکان ابواہ مؤمنین. یہ نسب ہے کانا کی وجہ سے. یہ اسم کانا ہے. تو ابواہ اس کا جو وہ مفرد ضمیر لگی نا سر. ابن لکھے نا جی. ابن مفرد ہے وہ والد کے لیے. لیکن جب اس کا مثنیٰ بنتا ہے تو اس سے مراد ماں باپ ہوتے ہیں. اور یہ ضمیر لگی اس وجہ سے وہ ہاں. نون کو ختم کر دیں گے. ہاں وہ یہ قاعدہ ہوتا ہے جب مضاف بنتا ہے نا. یہ جمع سالم اور یہ مثنیٰ ان کا تو یہ ختم ہو جاتا ہے نون. سر ٹھیک ہو گیا. ٹھیک. ٹھیک ہے جی. تو بس یہ قاعدہ ہے سمپل سا. یہیں تک رکھ لیتے ہیں آج. جی بالکل. اب کل انشاءاللہ ہم یہ جو کم ہے نا شروع میں لکھا ہے اس کو پڑھ لیں گے. کم کیا ہوتا ہے اور اس کے آگے اخن نسب میں کیوں ہے. اس کے بعد پھر باقی میرا خیال کوئی نیا قاعدہ یہاں پہ نہیں ہوگا. یہ درس ہم پڑھ کے تو انشاءاللہ آگے چلیں گے. جی درست. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب آپ لوگ اپنا اس میں جی لمن خاف مقام ربہ جنتان وہ بھی یہی ہے. اسی طرح ہاں جی. جنتان کا مطلب دو جنتیں. سورہ اس میں نا سورہ رحمان میں مثنیٰ کا استعمال زیادہ ہے. فعل میں بھی ہے. فبأي آلاء ربكما کما بھی مثنیٰ ہے. تو کذبانی یہ بھی مثنیٰ ہے فعل میں فعل مضارع میں. اور اس کے علاوہ جنتان نضاختان اور اس طرح کافی دفعہ ہے. چلیں ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے جی. تو اب آپ اپنا ٹیسٹ مکمل کر لیں. ایک ہفتہ آپ کو اور مل گیا تو اگلے ہفتے انشاءاللہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے. کوشش یہ کریں گے کہ پیر والے دن جو ہے نا تجوید کے ساتھ ٹیسٹ ڈسکس کر لیں تو منگل کو پھر پوری عربی پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے. تو اب آپ اس ویکینڈ تک اپنا ٹیسٹ جو ہے وہ مکمل کر کے مجھے سینڈ کرتے ہیں. ایک صاحب طارق صاحب کا آج آ گیا تھا تو میرا خیال سب کا مکمل ہے. جن کا تھوڑا بہت رہ گیا وہ مکمل کر لیں. یہ تو سر جانتی ہے میرا تو دماغ خراب تھا. میں نے اسی دن گھنٹے کے اندر بھجوا دیے. حالانکہ میں نے آپ کو میسج بھجوا دیا تھا میں نے. ہاں لیکن میں نے کنسرن نہیں تھا نا میرا. وہ میرا کرتا تو شام کی کلاس ہے کہ کلاس نہ مس ہو. تو باقی تو ٹھیک ہے. جو ٹھیک ہے اچھی بات. کھولا اور کر دیا بس. چلیں میں نے دیکھا نہیں ابھی تک کسی کا ٹیسٹ. انشاءاللہ چیک کرتا ہوں پھر بتاتا ہوں. اوکے جی. اللہ ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.